بہت اوور سینسٹیو بھی ہے. اگر ہم سوچیں تو کہ جس کا کوئی پیارا جاتا ہے نا تو اس کو پلیز یہ مت کہیں کہ تم رو نہیں. تم ہاں بین کرنے سے منع کیا گیا ہے، بٹ اسلام میں بھی 3 دن کا سوگ، 3 دن کا غم یہ جائز ہے. تو ہمیں کم از کم اس کو رو لینے دینا چاہیے. ہم ان چیزوں سے، کیونکہ شاید میرے حال سے کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہم ساری عمر شاید نہیں رو پاتے، کیونکہ جس کے ساتھ لگ کے ہم روتے سم ٹائم ہمارا وہی چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نصرت رحمت، ایلیگنس لرننگ فورم. آفٹر لانگ ٹائم آئی تھنک سو میں آج بتا رہی تھی کسی کو کہ پہلے ٹائم تھا کہ مجھے 2-3 گھنٹے لائیو ٹی وی انٹرویوز میں بولنے میں پرابلم نہیں لگتا تھا، بیکاز میری مدر، میری اسٹرینتھ ہمیشہ میرے ساتھ تو وہ اب بھی ہیں، اور شاید بہت زیادہ کلوزلی وہ اب دعائیں بھی کر رہی ہیں جیسے پہلے کرتی تھی. لیکن وہ پاور، وہ اسٹرینتھ بولنے کی شاید اب 2 منٹ کی بھی نہیں رہی تھی. ایک جگہ میں نے چینل کے انٹرویو کے لیے بات کرنی تھی، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ 2 منٹ بولنا بھی بہت مشکل فیل ہو رہا تھا. آئی ایم شیور ماما بابا دونوں بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ تھوڑا سا بہت ٹچی ٹاپک ہے. ایٹیکیٹس فار اٹینڈنگ اے فیونرل. ہمارے یہاں پہ بہت کامن پرسپیکٹیو لیا جاتا ہے کہ جب کسی کی فیملی میں ایسا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہمارا ہمیشہ ایک فرسٹ ایٹیکیٹ میں جو آتا ہے، آلویز کم ود اے فل اسٹمک. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ریزن بیہائنڈ کہ جب ایک فیملی آلریڈی ٹریول میں ایک پرابلم میں ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب جنازہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہمارا ایک تھوڑا سا ٹف بٹ عجیب سا سنیریو ہے کہ وہاں پہ کہ جی بریانی اور یہ وہ سارا سیٹ اپ اٹس پرفیکٹلی فائن، بٹ جس کو جیسا مل رہا ہے. بٹ جب کوئی اسپیسیفکلی یہ پوچھے کہ جی بریانی گرم ہے، مجھے تو تازی روٹی ہی چاہیے ہوگی، کیونکہ میں تو تازی روٹی کے بغیر نہیں کھا سکتی. پھر چائے کی ڈفرینٹ فرمائشیں ہوتی ہیں. کسی کو دم والی چائے چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اس ٹیسٹ کی چائے چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت سینسٹیو اور بہت ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور جو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاید اگلا مینٹلی طور پہ بھی وے میں ہے بھی نہیں کہ وہ آپ کی چوائسیز کو ایکسیپٹ کر سکے. یہاں پہ میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی. میک شیور یو ڈونٹ ریکویسٹ فار ٹی اور کافی. جو میں ابھی بات کر رہی تھی، کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی ہمیں ابھی اس میں بھی چوائسیز بتائی جاتی ہیں. آف کورس وی آلویز ریممبر وی آر ناٹ آن پارٹی. ہم کسی کی فیونرل پہ، کسی کے پیارے کے جانے پہ آئے ہیں، اور وہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں تو کوائٹ پاسبل کہ آگے سے اگلا بندہ پھر روڈ بھی ہو جائے. اور اگر روڈ نہیں ہوتا، وہ خاموش بھی رہتا ہے، تو کسی کی خاموشی کو اتنا ہم پروان بھی مت چڑھائیں کہ وہ اس کے لیے واقعی پین کا باعث بن جائے. ہاں ایک اور چیز جو آتی ہے کہ آپ پانی کی بوٹل بھی کوشش کریں کہ اپنی ایک چھوٹی سی بوٹل پاس رکھ لیں، تاکہ وہاں پہ جو ہم چوائسیز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی ٹھنڈا نہیں ہے، پانی گرم نہیں ہے، ہمیں ایسا پانی چاہیے، ہمیں ویسا چاہیے. اگر ان کیس کوئی پیشنٹ بھی ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ کسی کے پیارے کے جانے پہ آیا تو اس کے غم کو کم کرنے کے لیے آیا، نہ کہ اور بڑھانے کے لیے آیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم سم ٹائم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز آتا ہے، جو میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ڈرامٹکلی بہت اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. چیسٹ پہ ہاتھ مارنا، اور وہ اس کے کلوز ریلیٹیو بھی نہیں ہوتے، چیخ چیخ کے رونا، چیخیں مارنا، واویلا کرنا.
کہ جیسے اس کا پتہ نہیں بہت نقصان ہو گیا. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو گیا ہے وہ جن فیملی ممبرس کا پیارا ہے وہ اس دکھ میں کیسے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں. تو ایسے اوور ریئیکٹ کر کے ایسی ورڈنگس بول کے، کچھ لوگ ایسی ورڈنگس کے لائک وہ بات کریں گے کہ جس سے میرے ہاتھ سے اگلے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، کیونکہ موت کا ذائقہ ہم سب نے چکھنا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہے. لیکن کچھ ایسے ڈرامیٹکلی لوگ جو اوور ریئیکٹ کرتے ہیں یا اوور ورڈنگ میں بول جاتے ہیں، انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ تکلیف کا باعث اور نہ بنے، اور نہ ہی ایسی کوئی ورڈنگ کہیں جس سے اگلا بالکل پریشان ہو جائے. کیونکہ کچھ ایسے ڈرامیٹکلی ورڈس کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جسٹ ریممبر کہ سچویشنز اگلے کی کیا ہے، اور آپ اس کی سچویشنز کو اور تکلیف میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور فیکٹر، سپوز لائک اگر کسی کا بہت پیارا کوئی چلا جاتا ہے تو یہ بات بھی نوٹ کرنے میں آئی ہے کہ ان کیس اگر کسی کی رات میں ہوتی ہے اور ان کی ساری فیونرل جو ہیں وہ سب چیزیں وہ مارننگ میں آف کورس ہوں گی، تو کچھ لوگ جو، کیونکہ اگین جو پیارا جا رہا ہے آف کورس جس کی لاسٹ آپ کی جو ٹائم آپ کے ساتھ ہے وہ اس کی فیملی ممبر کے لیے بہت پریشیس ٹائم ہے. اس ٹائم کو آپ اپنی فیملی کی پولیٹیکل سٹوریز اور فیملیز کے ایشوز یا فیملی کی لڑائی جھگڑوں والی باتیں وہاں پہ مت کریں، کیونکہ یہ باتیں کسی کو بہت تکلیف دیتی ہیں. کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ صرف اپنی اس فیملی ممبر کو جو اس کا پیارا جا رہا ہوتا ہے صرف اس کو فیل کرنا چاہتا ہے، صرف اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، نہ کہ آپ کی جو فیملی پالیٹکس کی باتیں ہیں یا باقی سٹوری ٹائم ہے اس میں اس کو ایک تو پہلی بات انٹرسٹ ٹوٹلی نہیں ہوتا، بٹ وہ اس وقت ایسی باتیں کسی کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے، اور کسی کو اس کی پیارے کی جو فیلنگس ہیں وہ محسوس نہ کرنے دینا یا اس میں آپ ایک پرابلم کریٹ کر دینا کوئی لاجیکل بات نہیں بنتی. کیونکہ یہ اس کے لیے اتنا پریشیس ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس پیارے کو دوبارہ نہیں دیکھنا ہوتا، اس نے ان کو فزیکلی دوبارہ نہیں دیکھنا ہوتا. ہاں روحانی طور پہ تو ہم فیل کرتے ہیں، بٹ فزیکلی وہ مومنٹ اس پرسن کے ساتھ وہ لاسٹ مومنٹ ہوتی ہیں، اور وہ مومنٹس کتنی اہم ہوتی ہیں یہ وہ بندہ ہی جانتا ہے. اس میں ایٹیکیٹس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ پلیز اس فیملی ممبرس کو، کلوز فیملی ممبرس کو خود فورس نہیں کریں کہ اس نے اپنے غم کا اظہار کرنے کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے. یہ اس پرسن کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم چیخ و پکار نہ کریں، بین نہ کریں، لیکن اگین کسی کو فورسفلی ہم بہت زیادہ فورس کر کے ان چیزوں پہ مجبور بھی نہ کریں. کیونکہ وہی بات جو میں اوپر بات کر رہی ہوں کہ جب ہمارا کوئی بہت پیارا جاتا ہے اور جب سراؤنڈنگ کے لوگ کچھ بہت غلط بولتے ہیں تو اس تکلیف میں، اس غم میں انسان اگر کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ سارا جو ہے وہ شاید اس وجہ سے نکالتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سب چیزوں میں سوچنا چاہیے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آئی مین مجھے لگتا ہے کہ ہم جب آپ کسی کی فیملی ممبرس میں سے کچھ چاہتا ہے تو ہم اتنا جو دوسرے ممبرس ہوتے ہیں ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جس سے اس بندے کی زندگی ختم اور ہم
جو چلا گیا ہے اس کو تو ہم دفنانے جا رہے ہیں، بٹ جو بندہ موجود ہوتا ہے اس کی زندگی کو بھی ہم بلاگس لگاتے ہیں، ہم ان کے پیرامیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں، ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا اب جانے والا تو چلا گیا. جیسے اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے اور پیچھے سے وائف رہ جائے، تو جو ہمارا اسلام میں ہے کہ عورت کہیں پہ نہیں مینشن کہ عورت لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، عورت وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، اینڈ سم تھنگ سارٹ آف لائک مینی ادر تھنگس. تو ہمیں اس چیزوں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کا بہت پیارا چلا گیا ہے اور اس کو جانے کا غم ہی بہت ہے، لیکن ہم وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اچھا اب اس کی زندگی بھی ختم، اس کے پاس اب جینے کا سہارا کیا رہ گیا ہے. جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس کے لیے کیا رکھا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ اگر کوئی کسی کا کوئی پیارا گیا ہے اور اس نے کس طرح کرنا ہے؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر ہم، آپ، میں اور دائیں بائیں کے لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی لائف کو ڈیفائن کرنے والے؟ اور اگر کوئی مضبوط بننا چاہتا ہے تو اس کو توڑنے میں ہم بس اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کمزور کر پائیں گے. اس کو یہ دنیا ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس کیونکہ اگر کوئی دنیا کے سامنے مسکرا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. جن کا پیارا جاتا ہے نا، ان کی فیملی آلریڈی بہت پین میں ہوتی ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا یا یہ کرنا کہ آف کورس بیچارے نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. اور ایک اور چیز جو میں بہت یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کی سوسائٹی میں اسپیسیفکلی اگر کسی کا پیارے کا کوئی بہت بیمار ہو، تو اگر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے نا کہ اس کی لائف نہیں ہے، اور پلیز اس کو اتنا ہائی لائٹ مت کریں، کیونکہ جس نے جانا ہے وہ تو بہت پین میں ہے. لیکن جو بہت کلوز فیملی ممبرس ہیں ان کو یہ سن کے دکھ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی اپنے پیارے کے لیے یہ کہیں نا کہ بس اس کے پاس تو بس آدھے گھنٹے کا، ایک دن کا، 2 دن کا وقت رہ گیا ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا وقت اور کب کس نے جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے. تو یہ سب آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں، اس فیملی کے پاس ہم گئے ہیں، دعا مانگنے کے لیے گئے ہیں، اس بندے جو پرسن چلا گیا اس کی بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے گئے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے گئے ہیں. بٹ ہمارے یہاں پہ تسبیحوں کے نام پہ بھی ہم پوری فیملی سٹوریز رگڑ دیتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کا بہت امپورٹنٹ ٹائم آپ کی کچھ وہ فیملی باتیں، وہ فیملی ٹاپکس، وہ فیملی ڈسکشنز، وہ فیملی پالیٹکس کسی کو پین دیتی ہے. اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ان کے غم کو بڑھانا نہیں ہے، کم کرنا ہے. اگر ان کیس وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بس ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا کہ ہم نے وہاں پہ اس بندے کی پوری A to Z اور لائک بریانی سے لے کے پوری اس کے دیکھ تک کی باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ان باتوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا یہ ریلائبل ہیں. اور آپ خود کو ایسے شو مت کروائیں کہ آپ افیکٹڈ ہیں، کیونکہ اگین اٹس ناٹ یور لاس. یہ کسی کا لاس نہیں ہے. یہ آپ کے جس پیارے کا لاس ہے اس سے پوچھیں، اس کے دل کا حال سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے دل کی، اپنی آواز، اپنی باتوں سے کسی کو فورس مت کریں کہ وہ سمجھے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک اور بہت اہم پوائنٹ آتا ہے کہ اکثر جب کسی کا پیارا جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے کلوز اور بہت کلوز ہو کے بیٹھنا چاہتا ہے. کیونکہ اگین جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، جس کا وہ پریشیس ٹائم ہے جس کو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ ریزن اس نے اب فزیکلی اس پرسن کو دوبارہ نہیں دیکھنا.
بٹ اگر آپ نہیں دیکھیں گے، آپ بہت کلوز نہیں بیٹھیں گے، تو وہ آپ کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے صرف ایک ٹائم سٹوری ہے. تو پلیز اپنی ٹائم سٹوریز بنانے کے لیے کسی کے پریشیس ٹائم کو ویسٹ مت کریں. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے جو بہت پینفل بھی ہے اور شاید بہت اوور سینسٹیو بھی ہے. اگر ہم سوچیں تو کہ جس کا کوئی پیارا جاتا ہے نا، تو اس کو پلیز یہ مت کہیں کہ تم رو نہیں، تم ہاں بین کرنے سے منع کیا گیا ہے، بٹ اسلام میں بھی 3 دن کا سوگ، 3 دن کا غم یہ جائز ہے. تو ہمیں کم از کم اس کو رو لینے دینا چاہیے. ہم ان چیزوں سے، کیونکہ شاید میرے حال سے کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہم ساری عمر شاید نہیں رو پاتے، کیونکہ جس کے ساتھ لگ کے ہم روتے ہیں سم ٹائم ہمارا وہی چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ جس کا بہت پیارا گیا ہے اور ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مت رو، ان کی روح کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کچھ ٹائم تک تو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب وہ وہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ مائنڈ میں لائک ورکنگ میں ہوتا ہے. تو ہم یہ تو، اور یہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ بیسکلی جس کا بہت پیارا گیا ہے تو رونا تو، آنسو تو ہمارے نبیوں پیغمبروں کے بھی نکل آتے، تو ہم تو ان کے پاؤں کے ہاتھ برابر بھی نہیں ہے. اور جب تکلیف پہنچتی ہے، جب ایک غم ہوتا ہے، تو اس تکلیف میں جس کا بہت پیارا چلا گیا ہے اور جس کا کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جس کا سانس لینے کا سہارا، اور وہ اگر چلا جائے تو اس پہ رونا تو ایک نیچرل فیکٹر ہے. تو پلیز اپنی ان چیزوں سے ہمیں کسی کو نقصان نہیں دینا چاہیے. ایک اور جو بہت نارمل فیکٹر آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو سارے رشتے جوڑنے نا اسی وقت یاد آتے ہیں. کس کی شادی ہے، کس کا نکاح ہے، کس کی منگنی ہونے والی ہے، کس نے کہاں جا کے شاپنگ کرنی ہے. اٹس ناٹ دا رائٹ پلیس. جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ کی جو شاپنگ، آپ کی بچوں کی لائک میکنگ کی اسٹوریز جو چل رہی ہیں، اٹس ناٹ دا رائٹ پلیس. کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس کا پیارا گیا ہے وہ اس کا وہ پیارا کہ جس کو اس نے دوبارہ سے نہیں ملنا، دوبارہ سے نہیں دیکھنا. ہاں جو فزیکل آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ لاسٹ مومنٹس ہیں.